نوح علیہ السلام 950 سال تک امت کے غم میں روتے رہے، قوم کے غم میں روتے رہے کہ وہ جوں جوں تبلیغ کرتے تھے قوم جوں نافرمان ہوتی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا پیغمبر 950 سال سے قوم کو سمجھا رہا ہے اور قوم ایسی بدبخت ہے یہ ماننے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اب میں اس قوم کا علاج کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام آپ کشتی بناؤ، ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ان کو جا کر کشتی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤ اور کشتی بنانے کا سامان بھی لے کر جاؤ۔ جبرائیل السلام آئے، کشتی بنانے کا سامان لے کر آئے، اللہ کے پاس پیغمبر نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ اور جب قوم کے سردار نبی کے پاس سے گزرتے تو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، کوئی کہتا دیکھو جی نبوت کا کام نہیں چلا اب کشتی بنانے شروع کر دی ہے، کوئی کہتا جناب کشتی کہاں چلے گی، تو دوسرا کہتا وہ جو ہمارا گندا نالا ہے نا وہاں کشتی چلے گی، کوئی کہتا جناب دیکھو معاذ اللہ یہ نبی بہکا ہوا ہے ان کا ذہن کام نہیں کرتا، یہاں تو میل ہاں میل دور تک کوئی پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا، تو کشتی کہاں چلے گی۔ تو لہٰذا جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھی بھیج دیا، وہ عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، نوح السلام کے گھر میں تندور تھا، اللہ کا حکم آیا تندور سے پانی کا چشمہ نکلا، جوش مارنے لگا پانی، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان بھی پانی برسنے لگا اور زمین بھی جوش مار کے پانی باہر نکالنے لگی۔ تقریباً 40 دن تک لگاتار آسمان بھی پانی برستا رہا، زمین بھی پانی اگلتی رہی، 40 دن تک لگاتار پانی نکلتا رہا۔ تو میرے عزیز بھائی جب کشتی پانی کو اوپر تیرنے لگی تو اللہ کے نبی کا سگا بیٹا کنعان تھا، اس کو آواز دے کر کہا، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرا بیٹا، اے میری پتری، اے میرا بیٹا کہ تم کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تمہیں اللہ بچا لے گا۔ تو بیٹے نے کیا کہا سآوی یا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ تو پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہی بچے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر پیغمبر نے دعا کی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ ہے تیری حق کو غرق نہیں کروں گا، یہ بیٹا میری اہل ہے اس کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر یہ تیری اہل نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے نیک عمل نہیں، اس نے تیرے کلمہ نہیں پڑھا، جو کلمے کا منکر ہوتا ہے وہ نبی کی آل اور اہل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پاک پیغمبر یہ تیرا بیٹا تیرے کلمے کا منکر ہے لہذا تیرا اہل نہیں ہے، اگر تم نے دوبارہ اس کے لیے دعا مانگی تو میں آپ کو نبوت سے باہر نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی باپ اور بیٹا باتیں کر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکانت کالمغرقین، ایک پانی کا ایسا ریلا آیا، پانی کی موج آئی جو نبی کے بیٹے کو بہا کے لے گئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پھر اللہ نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور کشتی میں سوار ہو گئے تو بسم اللہ پڑھے تو معلوم ہوا جب بھی آدمی کشتی میں سوار ہو یا بحری جہاز میں سوار ہو تو یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ 40 دن تک لگاتار پانی برستا رہا، زمین بھی پانی اگلتی رہی اور 6 مہینے لگاتار پانی کھڑا رہا اور کشتی تیرتی رہی، اور جب کشتی بیت اللہ کے قریب گئی تو کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا کشتی نے طواف کیا اور 10 محرم الحرام کو یہ عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نکل لے، زمین نے پانی کو نکل لیا، پانی ختم ہو گیا اور جوتی پہاڑی کے قریب جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو کشتی بنائی تھی نوح السلام نے وہ اونچی کتنی تھی، لمبی کتنی تھی،
چوڑی کتنی تھی اور اس کی منزلیں کتنی تھی؟ میرے عزیز بھائی، وہ جو کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ کتنی منزلیں تھی؟ وہ 3 منزلیں کشتی تھی، اور 450 فٹ لمبی کشتی تھی، اور 75 فٹ وہ چوڑی کشتی تھی، اور 40 فٹ اونچی کشتی تھی، اور اس کے روشندان بھی تھے دائیں بائیں۔ وہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے پیغمبر کو بھی بچا لیا، اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ تو میرے عزیز بھائی، معلوم ہوا جو وقت کے پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، اللہ اس کو غرق نہیں کرتا، اللہ اس کو تباہ نہیں کرتا، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، چاہے وہ سکا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو غرق کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جو پیغمبر کی بات مانتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آخر میں بھی انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ واقعہ امت محمدیہ کے لیے بڑا سبق آموز واقعہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے جو وقت کے پیغمبر کی بات کو مان لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی غرق کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو غرق کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائی، ہم کوشش کریں ہم وقت کے پیغمبر کی بات مانیں۔ کامیابی ہے تو اللہ رسول کی اتباع کے اندر ہے، دنیا کے لالچوں کے اندر، دنیا کے مال کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو دین اسلام کے اندر کامیابی ہے۔